لیکن اس سے پہلے نواز شریف پہ 2 ٹنیور بھی آتے ہیں، اس کی نہیں کی۔ لیکن یہ توشہ خانہ نے ایک نیا کٹا کھول دیا۔ تو یہاں تو تحفوں کی جو ہے، لیکن جو سب سے انہوں نے نواز شریف کے خاندان نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، مرسیڈیز وین، زرداری نے مرسیڈیز لی، مرسیڈیز بینز لی۔ میں نے اسے کہا میری 2013 کی ڈی پی سی کی پروسیڈنگ، ڈی پی سی کی میری کوانٹیفیکیشن بتا دو، اور میں نے تو خود دیکھی تھی FR17 میں جب کیس کیا تھا۔ احسن اقبال نے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو ایک خط لکھ کے وہ 20-25 لاکھ روپے کا چیک ساتھ بھیج دیا ہے۔ تو کیا نواز شریف واپس کرے گا؟ کیا عمران خان واپس کرے گا؟ اسٹیپ لے گیا احسن اقبال کہ جتنی اس کی تعریف کرے کم ہے، اور سب کو چاہیے کہ اس کے تائید کرے اس کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل حضرات، گروہ سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حکومت نے 2002 سے لے کے آنورڈز 2023 تک توشہ خانے میں لیے گئے تحائف جو مختلف آفیشلز اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے لیے ہیں، اس کی فہرست شائع کر دی۔ لیکن اس سے پہلے نواز شریف پہ 2 ٹنیور بھی آتے ہیں، اس کی نہیں کی۔ لیکن یہ توشہ خانہ نے ایک نیا کٹا کھول دیا، اور علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ توشہ خانہ سے جو طوائف لیے جاتے ہیں وہ غیر اسلامی ہے، جو اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ واضح ٹیبلی بنائے، کیونکہ یہ جو طوائف دیے جاتے ہیں یہ آن دی بہاف آف پاکستان دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں رواج ہے، باہر تو رواج ہی نہیں۔ آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف مسلم ورلڈ چلے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ تحفوں کا رواج ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس میں متعلق لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو طوائف دیا کریں تاکہ آپ کی محبت بڑھے۔ تو یہاں تو تحفوں کی جو ہے، لیکن جو سب سے انہوں نے نواز شریف کے خاندان نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، مرسیڈیز وین، زرداری نے مرسیڈیز لی، مرسیڈیز بینز لی، کروڑوں روپے کی گاڑی لاکھوں میں لے گئے۔ ایک بازار گرم تھا، اور پھر انہوں نے تو دو یوسف رضا گیلانی کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس نے اپنے دور میں جب وہ پرائم منسٹر بنایا گیا تو آفٹر ریلیکسنگ دا رولز اس نے دوسری گاڑی کی بھی اجازت دے دی۔ توشہ خانہ سے رولز کے مطابق گاڑی خریدی نہیں جا سکتی۔ That car has become the government property، اور اس کو مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے سارا کچھ ہر وہ کام کیا آفٹر ریلیکسنگ دا رولز۔ اور ابھی ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی تو ہائی کورٹ نے کہا جی 1985 سے جو ہے نا وہ پیش کریں، اور یہ کنسل یہ کہتے تھے نہیں، پہلے کہتے تھے کلاسیفائڈ ہے۔ میں نے میرے کیس میں بھی کہا انہوں نے، یہ ایویشن میں جو بیٹھا ہوا ہے جو ارسلان سیکشن افسر، وہ کپڑوں سے باہر ہے۔ میں نے اسے کہا میری 2013 کی ڈی پی سی کی پروسیڈنگ، ڈی پی سی کی میری کوانٹیفیکیشن بتا دو، اور میں نے تو خود دیکھی تھی FR17 میں جب کیس کیا تھا، تو وہاں میں نے سب دیکھا، اور وہ 5 منسٹریوں میں ڈاکومنٹس گئے۔ اس میں ڈی جی کا جو میجر جنرل عابد لطیف صاحب ہے، ان کا ریکمنڈیشن لیٹر تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے، اس کو پروموٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کوانٹیفیکیشن میں تھریش ہولڈ 50% مارکس کا تھا، میرے 67% مارکس تھے۔ اور یہ ان کو جو یہاں جو بیٹھتے ہیں آگے، ان کو رولز کی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی میرا چل رہا ہے کہ ایسے انفارمیشن کمیشن میں کہ اب تو ڈی کلاسیفائڈ سائفر ہو گیا، ڈی کلاسیفائڈ توشہ خانہ کی لسٹ ہو گئی، تو میری کوانٹیفیکیشن لسٹ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گلے پڑ جائے گی جب دو کے، تو یہ اپنا پھر آپ کو بتایا پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا آپ کے پاس۔ لیکن لوٹ مار کے باوجود مریم نے کس حیثیت سے وہاں سے طائف لی ہے، کہتی ہے میں نے وہ پائن ایپل لیا۔ کچھ تو جو مفتی لے گئے، خواجہ سب تک نے گڑیاں لی ہیں جو تن دیتا تھا،
आजाद साहब सियालकोट में इलेक्शन हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की कोई सीट जीत के दिखाना सूबाई असेंबली की। उस्मान डार लड़ रहे हैं इलेक्शन मंशा साहब के खिलाफ। मंशा साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वोट इस दफा उस्मान डार को दूंगा, एडवांस बता रहा हूँ, क्योंकि अब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। भट्ट साहब को मैं हमेशा वोट दिया, क्योंकि मेरे अब्बा जी कहते थे कि भट्ट साहब घर आ जाते हैं तो फिर इनको वोट देना जरूरी बन जाता है, जो बंदा घर आ जाए। तो इस दफा तो मैं सियालकोट हूँ ही, तो ना मैं घर पे मौजूद होऊंगा, ना भट्ट साहब आएंगे, ना मुझे वादा करना पड़ेगा, और ना मैंने वोट देना इस दफा। वोट टका के पीटीए को दूंगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। जब एहसन इकबाल ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को एक खत लिख के वो 20-25 लाख रुपए का चेक साथ भेज दिया है कि हजूरे वाला, मैं और मेरी बेगम ने बड़ी रोलेक्स की घड़ियां ली थी, बड़ी कीमती हैं, तो उस वक्त उनकी कानून के मुताबिक ये कीमत बनती है, जो बकाया रकम है वो मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो क्या नवाज शरीफ वापस करेगा? क्या इमरान खान वापस करेगा? ये इतना बड़ा स्टेप ले गया एहसन इकबाल कि जितनी इसकी तारीफ करे कम है, और सबको चाहिए कि इसके तईद करे इसकी, और तईद करते हुए ये प्रैक्टिकली करे, पैसे वापस करे, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो आसफ अली जरदारी है, चाहे पटवारी जो भी है, जिसने लिया। और हाँ, मजे की बात यह है, एजेंसीज की, खुफिया अदारों के सरबराह की वहां लिस्ट ही नहीं है। वहां वो सीक्रेट लिख देते हैं और उन्होंने मादर पे दर आजाद होते हैं, उनको पूछने वाली होता है, देयर इज नो चेक ऑन देम, उनको पूछने वाले क्यों नहीं है? तो कोई वक्त आएगा, अल्लाह ताला वक्त लाएगा कि ये इदारे भी अकाउंटेबल होंगे, इनको भी बताना चाहिए कि हमने क्या कुछ लिया है, क्योंकि वो आपको पाकिस्तान की वजह से मिला है, आपकी वजह से नहीं मिला। पाकिस्तान ने आपको तरक्की दे के बड़े बड़े उहदों पे पहुंचाया है, तो दैट हैज बिकम द प्रॉपर्टी। आपको किसी के बाप की जगीर थोड़ी होती है कि मैं ले लूं तो मेरे बाप की जगीर थोड़ी बन जाएगी। तो अब सबको चाहिए अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो करे ना करे, इमरान खान को कम से कम तलकीन करनी इसकी करनी चाहिए और पैसे जमा करवाना चाहिए। और जो डिफरेंस था, जो असल कीमत थी 2-3 करोड़ से फर्क पड़ता है, क्योंकि हर पार्टी ने एटीएम रखे हुए हैं। यहाँ के बीट बिल्डर वाला एटीएम है, उसको क्या देगा भाई, जमा करवा दो पैसे जाके। बीट बिल्डर्स पे मैं उसकी करप्शन पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे पास बड़े डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन मैं फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, और बड़ा वो बम्बास्टिक प्रोग्राम होगा, ये नंगे हो जाएंगे सारे। बहुत ही नजर इसी के साथ इजाजत दे। इन सबको चाहिए कि ये जिसने तोयफ लिए हैं पैसे वापस करे, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।